السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے پیش کیجئے۔ شکریہ۔ چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ناول تیرے عشق میں، مصنفہ مہرین اکرم، ایپیسوڈ 60۔ آپ یہاں روز آتی ہیں؟ کیا کچھ خاص ہے یہ؟ تم بھی تو روز آتے ہو، اس نے ساتھ چلتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، جواب بالکل مختصر تھا۔ دونوں میں بالکل خاموشی تھی۔ تم اپنے والد کو کیوں نہیں جوائن کرتے؟ اس نے پارک میں رکھے بینچ پر بیٹھ کر پوچھا۔ مطلب؟ تم ارشمان کو کیوں نہیں جوائن کرتے؟ اسے بھی تو بیٹے کے سہارے کی ضرورت ہے۔ وہ بات کرتے ہوئے دھیما سا مسکرائی۔ وہ حیرانگی سے کھڑا دیکھ رہا تھا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو، سچ سامنے آ گیا ہو۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہیں لگتا ہے میں نہیں جانتی کہ تم ارشمان کے بیٹے ہو؟ میں ہمنہ ہوں، میں ذہین ہوں۔ میں لوگوں کے سامنے آنے سے پہلے ان کی پہچان جانتی ہوں۔ آپ نے میرے بارے میں کیوں معلوم کیا؟ اب قدر وہ بھی عام لہجے میں بات کر رہا تھا۔ تو کیا تم نے جیسے میرے بارے میں نہیں معلوم کیا؟ پاس رکھی پانی کی بوتل کھول کر منہ سے لگائی۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ تم ارشمان افریدی کے بیٹے ہو۔ اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے ارشمان افریدی کا بیٹا آپ کے بارے میں معلومات رکھے گا؟ وہ کھل کر مسکرائی۔ وہ ارشمان جیسا تھا، سوال پہ سوال کرنے والا۔ جس طرح تم میرے ساتھ ساتھ تھے، مجھے اندازہ ہو گیا تھا تم میرے بارے میں سب جانتے ہو۔ آپ واقعی ذہین ہیں۔ ابا سے ذکر سنا تھا اور اب کوئی شک و شبہ لاحق نہیں ہے اس بات میں۔ وہ اب گیلی گھاس پر پاؤں پھیر رہا تھا۔ تمہارے ابا کو میرا ذکر نہیں کرنا چاہیے، اسے برا لگا۔ ابا اچھے الفاظ میں ذکر کرتے ہیں، اس نے وضاحت دی۔ الفاظ اچھے ہوں یا برے، لیکن ذکر کرنا نہیں بنتا۔ ہمنہ کے لیے سامنے بیٹھا لڑکا اس کے بیٹے جیسا تھا، مگر گفتگو ایسے ہو رہی تھی جیسے صدیوں سے جانتے ہوں۔ ایک ایسی گفتگو کی امید اسے اپنے بیٹے سے تھی۔ مجھے لگتا ہے والدین اور بچوں میں اتنی گہری دوستی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے دکھوں کا ذکر کھل کر کر سکیں۔ میں کسی کے دکھوں کا ذکر نہیں بننا چاہتی۔ کیا آپ ابا کو معاف نہیں کر سکتی؟ کچھ لمحے خاموشی کے بعد اس نے سوال کیا۔ کس بات کی معافی دوں؟ اپنی محبت میں مبتلا کرنے کی، یا پھر مجھے اس وقت چھوڑنے کی معافی جب مجھے ضرورت تھی؟ مجبوری تھی؟ 27 سال قبل؟ ارشمان، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ راہداری میں اس کے ہمراہ چل رہی تھی۔ یونیورسٹی میں 4 سال گزرے تھے، اندازہ ہی نہیں ہوا۔ بولو، کیا بات کرنی ہے؟ کیا بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے؟ گردن ترچھی کیے اس نے ہمنہ کا چہرہ دیکھا، جہاں پریشانی کی کچھ لکیریں تھیں۔ دونوں بلڈنگ کی پچھلی طرف والے گراؤنڈ میں بیٹھ گئے۔ کیا بات ہے؟
میرے بابا میری شادی کرنا چاہتے ہیں اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ، اور ان کا بیٹا کوئی اور نہیں ہے، عمیر ہے۔ میں نے اپنے بابا سے تمہاری بات کی ہے، تم ایک دفعہ ان سے مل لو۔ وہ بغیر سانس لیے اپنی بات کہہ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سن رہا تھا، کچھ بولا نہیں تھا۔ اسے خاموش دیکھ کر اس نے دوبارہ پوچھا، کیا ہوا؟ ہمنا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، مگر میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں اپنا مستقبل سنوارنا چاہتا ہوں۔ ہم شادی کچھ عرصے بعد کر لیں گے۔ ابھی تم میرے بابا سے مل سکتے ہو۔ نہیں، میں ابھی اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا۔ تم اس بات کو سمجھو، ابھی میں کوئی اسٹیپ نہیں لینا چاہتا۔ مجھے لگتا ہے اگر میں اس طرف ہوا تو میں اپنا مستقبل نہیں بنا چاہتا۔ مجھے لگتا ہے اگر میں اس طرف ہوا تو میں اپنا مستقبل نہیں بنا پاؤں گا۔ تم مجھے انکار کر رہے ہو؟ نہیں، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ میں ابھی تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس نے بات کو مکمل کیا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اپنی گاڑی تک آئی تھی۔ بینش، لنچ لگا لو ٹیبل پر، ہمنا کے ساتھ کچھ مہمان آئیں گے۔ کھانے پر تو کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اوکے سر۔ وہ ابھی فریش ہو کر ڈائننگ ٹیبل کے قریب صوفے پر براجمان تھا۔ ہاتھ میں پہنی گھڑی پر وقت دیکھا تو ہمنا کے آنے کا وقت تھا۔ تبھی پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ وہ بھی اپنی شان بان کے ساتھ بیٹی کی پسند کے انتظار میں تھے۔ مرکزی دروازے سے ہمنا اندر آئی دکھائی دی۔ چہرے پر خوشی کا کوئی تاثرات نہیں تھا، قدم بھی لڑکھڑا رہے تھے۔ اچانک ہاتھ سے کتاب چھوٹ کے زمین بوس ہوئی۔ ہمنا، وہ جلدی سے بیٹی کی جانب بھاگے۔ بینش نے زمین سے کتاب اٹھائی، بیٹی کو صوفے پر بٹھا کر پانی کا گلاس دیا۔ خود وہیں قریب بیٹھ گئے، جیسے سننا چاہتے تھے آخر کیا ہوا، مگر سوال کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ کچھ لمحے کی خاموشی کے بعد لاؤنج میں آواز گونجی۔ آواز دھیمی ضرور تھی مگر درد بہت تھا۔ میری محبت نے میرا غرور توڑ دیا۔ اس نے کہا وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس کے سامنے اس کا مستقبل ہے۔ وہ بول رہی تھی، اعظم خاموشی سے سن رہا تھا۔ مجھے محبت کیوں ہوئی تھی؟ وہ مجھے اپنی محبت میں مبتلا کر کے چھوڑ گیا ہے۔ مجھے اپنا آپ اس کے سحر میں نظر آتا ہے۔ محبت کرنے کے بعد سامنے والے سے محبت کی امید رکھ کر سودا نہیں کیا جاتا۔ وہ اپنی بیٹی سے مخاطب تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھا۔ ہر لڑکی ایسا باپ ڈیزرو کرتی ہے، جہاں باپ بیٹی کی پسند کو اپنی غیرت نہ سمجھے بلکہ اس کا دوست بن کر ساتھ کھڑا ہو۔ ہمنا یوں ہی اپنے باپ کے سینے سے لگ کر رو دی۔ باپ کا کندھا ہی تو سب سے مضبوط سہارا ہے۔ حال۔ اس نے سامنے لگے پھولوں کو دیکھا اور پھر اپنے ہاتھوں میں لگی لکیروں کو۔ تجسس تو تھا ایک، محبت کرنے والوں کی مجبوری نہیں ہوتی۔ محبت میں محبوب کو سب سے پہلے ترجیح دی جاتی ہے، اور ارشمان نے اس وقت اپنا مستقبل چنا تھا۔ اسے لگتا تھا مجھ سے شادی کرنے کے بعد وہ اپنا مستقبل نہیں سنوار سکے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں میری محبت نے میرا غرور توڑا تھا۔ وہ کرب سے آنکھیں میچ گیا۔ ابا نے غلطی نہیں، گناہ کیا ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا، محبوب کو چھوڑا نہیں جاتا۔ اگر ابا نے آپ کو چھوڑا تھا تو انہوں نے
पूरी ज़िंदगी अकेले गुजार दी है। तुम्हें लगता है वो तुम्हें अपना बेटा नहीं मानता? मैंने ऐसा कब कहा? मैं इन्हें बहुत अजीज़ हूँ। मुझसे अब्बा की तकलीफ़ नहीं देखी जाती। मुझे संभलने में 27 साल लगे हैं। मुझे लगता था अब मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मगर फिर 27 साल बाद सामना हुआ और तब मुझे एहसास हुआ मैं कभी इस अज़ियत से निकली ही नहीं। मैं दुआ करती थी हमारा सामना ना हो, मगर हो गया। मगर अब भी यही दुआ करूँगी मुझे मौत आ जाए, मगर तुम्हारे अब्बा से कभी सामना ना हो। कुछ तकलीफ़ें हम अपने लिए ख़ुद मुंतखब करते हैं, कुछ चाहते हम अपने हाथों से दफन करते हैं। वो बहुत धीमी आवाज़ में बोल रही थी। उसने अपनी बोतल को हाथ में पकड़ा और अपनी शाल को दुरुस्त किया। बगैर कहे सुने वो वहाँ से उठकर चली गई। 7 बेटे उस लड़के की नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया था। आहिस्ता आहिस्ता फिर हल्की हल्की धुंध में वो मद्धम होती चली गई।